اور پھر آپ نے فرمایا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے۔ اور چوتھی اور آخری خاصیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو، قبر کے اندر نہ ہو۔ ہاں جناب مسیح ایک بار قبر کے اندر ضرور گئے، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے نہ موت ان پر غالب آئی، نہ قبر ان پر غالب آئی، وہ موت اور قبر پر غلبہ پا کر غالب آ کر فی الحقیقت تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جزیرہ پتمس کے اندر جا کر اپنے حواری یوحنا رسول کو فرماتے ہیں میں مر گیا تھا پر اب زندہ ہو اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے، اور میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اب مجھ پر موت آنا نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے ان کے دیکھتے دیکھتے، حواریوں کے دیکھتے دیکھتے آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور آسمان پر جب اٹھا لیے گئے تو استفنس آ کر لوگوں کو بیان کرتا ہے، جب ان سے سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ فرما رہا تھا کہ میں آسمان کو کھلا اور خداوند یسوع مسیح کو باپ کی داہنی طرف بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اور بہنوں بھائیوں گود میں زندہ کو رکھا جاتا ہے، مردہ کو گور میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، زندہ کو گود میں رکھا جاتا ہے، اور زندہ ہی پھر شفاعت کر سکتا ہے، زندہ ہی معافی دلوا سکتا ہے۔ اور کتاب مقدس کا فرمان ہے کہ ایک بار جناب مسیح سامریا کے گاؤں سے گزر رہے تھے تو آپ پر لوگوں نے تشدد کیا، آپ کے شاگردوں کو مارا، آپ کے شاگردوں پر ظلم کیا۔ آپ کے حواریوں نے کہا کہ جناب ہمیں حکم ذرا دیں، ہم آسمان سے آگ منگوائیں اور اس امت کو ہلاک کر دیں۔ تو جناب مسیح نے لوگوں کے لیے جو فرمان جاری کیا، اس کو سماعت فرمائیے۔ لوکا کی انجیل 9 باب کی 54 آیت کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ جناب مسیح اس دنیا کے اندر لوگوں کی جانوں کو برباد کرنے نہیں آئے، وہ تو جان بچانے آئے ہیں۔ اور پھر لوکا رسول کی انجیل 23 باب کی 34 آیت میں لکھا ہے جب آپ کو صلیب کا کرب دیا گیا، جب آپ کو صلیب پر دیا گیا تو آپ نے صلیب کے اوپر کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ آپ نے صلیب پر لوگوں کے لیے معافی چاہی، آپ نے صلیب پر یسوع مسیح نے لوگوں کے لیے شفاعت کی، اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ ہے شفاعت، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور اس لیے یوحنا رسول اپنے خط کے اندر لکھتے ہیں اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یوحنا رسول یہاں فرماتے ہیں باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، اور یونانی زبان میں جس زبان سے اس کو ترجمے کے اندر لایا گیا ہے، یہاں مددگار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے باپ کے پاس ہمارا ایک وکیل موجود ہے، باپ کے پاس ہمارا ایڈوکیٹ موجود ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں جس امت کا وکیل مضبوط ہو وہ امت جنت الفردوس میں خود ہی چلی جاتی ہے، اور باپ کے پاس وہ موجود ہے، ہمارا وکیل موجود ہے، اور وہ باپ کے خدا کے روبرو کھڑا ہے، اور روبرو کھڑا ہو کر اپنا خون لے کر، بروں کا نہیں، بچڑوں کا نہیں، مینڈوں کا نہیں، کسی اور کا نہیں، بلکہ اپنا خون لے کر باپ کے تخت کے سامنے ہے، اور وہ کہتا ہے باپ دیکھ گناہ تو لوگوں نے کیے، دیکھ گناہ تو قوموں نے کیے، دیکھ گناہ تو قبیلوں نے کیے، دیکھ گناہ تو امتوں نے کیے، دیکھ گناہ تو مذاہب کے اندر رہنے والے لوگوں نے کیے، یہ اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکتے تھے، تو نے مجھے اس لیے بھیجا کہ یہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ دیکھ میں
میں نے ان کے گناہ اپنے اوپر لے لیے ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ کسی نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی رسول کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مجدد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی محدث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور انہوں نے تو اپنے گناہ مجھے دے دیے ہیں۔ دیکھ یہ وہ صلیب ہے، دیکھ یہ وہ کوہ کلوری ہے جس کے اوپر میں لٹکایا گیا تھا، جس کے اوپر میں مصلوب ہوا تھا، اور یہ وہ صلیب ہے جو ان انسانوں کو دی جانی تھی، جو ان لوگوں کو دی جانی تھی۔ یہ چوری ان کی تھی، ڈاکہ زنی ان کی تھی، گناہ سارے ان کی تھے، تقصیریں ساری ان کی تھی، لیکن لیم میں نے اپنے اوپر لی ہے۔ اس لیے تیرے پاس سامنے صلیب موجود ہے، تیرے سامنے میرا خون موجود ہے، میرے خون کے صدقے ان کو معاف فرما، میرے خون کے وسیلے انہیں معاف کر دے۔ انہوں نے گناہ تیرا کیا ہے، لیکن دیکھ میں نے تیرے کیے ہوئے گناہ کو جو ان کے ذمہ لگا تھا اس کو میں نے اپنے اوپر لیا ہے، اب انہیں میں نے بے گناہ کیا ہے تاکہ ان کی غلطیاں خطائیں تقصیریں میں اپنے اوپر لوں۔ اور یسایہ نبی نے جیسے فرمایا کہ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اس کو خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم بچائے جائیں۔ کلام مقدس میں فرماتا ہے یسوع مسیح نے باپ کے سامنے اپنے خون کو لے کر چلا گیا اور پاک ترین مقام میں داخل ہو کر کہتا ہے کہ اب ان کو معاف کر۔ بہنوں بھائیوں، ایک ہی دنیا کے اندر شخصیت ہے جو یہ کہہ سکتی ہے انہیں معاف کر۔ صلیب پر اس نے کہا انہیں معاف کر، اور وہ ڈاکو جو صلیب کے اوپر مسیح کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور وہ مسیح کو ایک لان تان کر رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے جناب جب اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں بھی یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا، جہاں یسوع مسیح ہے وہاں ہی فردوس ہے۔ میں یہاں یوں کہوں گا میرے عزیز بہنوں بھائیوں، صلیب کے اوپر یسوع مسیح ہے، جو صلیب پر ایمان لے آتا ہے فردوس میں چلا جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ شفاعت کرتا ہے۔ گنہگار انسان خدا کی نظر میں جو گنہگار ہے، اگر وہ اپنے گناہ جناب مسیح کو دے دیتا ہے تو جناب مسیح خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہاں کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عدالت ہوگی، اللہ عدالت کرے گا، اور اللہ جب عدالت کرے گا امتیں آئیں گی، وہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا، کسی کو کہیں پھینکے گا۔ تو جناب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی آئیں گے اور وہ آ کر اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن دین مسیحیت کا ایمان تھوڑا فرق ہے۔ دین مسیحیت یہ بیان کرتی ہے کہ جب عدالت ہوگی تو عدالت کے دوران خداوند یسوع مسیح کو سارا اختیار دے دیا جائے گا، عدالت کا سارا اختیار اس کو دے دیا جائے گا، اور وہ اپنی امت سے کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ میراث انعام میں لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کر کے رکھی تھی۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں یسوع مسیح کو اپنا خدا قبول کر لیتا ہے وہ جنت الفردوس کا وارث ہو جاتا ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ زندگی پاتا ہے اور کثرت کی زندگی پاتا ہے۔ اس دنیا میں جب وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو آسمان پر جناب مسیح خدا کی دانی طرف بیٹھے ہوئے ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ زندوں اور مردوں کی شفاعت کرتا ہے، اور دنیا کے اندر ساری دنیا قبروں کے اندر ہے، نبی، پیغمبر، رسول، ولی، مجدد، پیر، فقیر سب قبروں کے اندر ہیں، روزے ہیں، مزار ہیں، زیارت گاہیں ہیں، خانگاہیں بنی ہیں، لیکن جناب مسیح کی قبر تو بنائی گئی لیکن وہ آج بھی خالی ہے، اور وہ خالی قبر اس بات کی علامت ہے کہ میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا، اور زندہ ہی مردوں اور زندوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں آج اس ٹی وی چینل کے ذریعہ سے، اگر آپ جناب مسیح کو قبول کر لیتے ہیں
تو آپ کے گناہ اسی وقت معاف ہو جائیں گے. اور اگر آپ پھر گناہ کرتے ہیں تو وہ جناب مسیح اپنا خون لے کر، برے کا خون جو ان کا اپنا خون ہے، وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کے گناہوں کی شفاعت کریں گے. اور جب عدالت ہوگی تو آپ سے کہیں گے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ جگہ، یہ جنت الفردوس میراث میں لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کر کے رکھی تھی. جناب آپ کے لیے میراث تیار ہے، بہن آپ کے لیے میراث تیار ہے، میرے بھائی آپ کے لیے میراث تیار ہے. اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے شفاعت کنندہ یسوع مسیح کو اپنا خدا مان لیجئے، اسے قبول کر لیجئے، اس پر ایمان لے آئیے. جب آپ اس پر ایمان لے آئیں گے اسی وقت گناہوں کی معافی آپ کی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ زندہ آپ کی شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ باپ کے سامنے کھڑا رہتا ہے. اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں.